اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، آپ کی خدمت اقدس میں موجبات وضو اور آداب خلوت کا بیان ہوا، اور ہم نے خدمت میں آپ کی عرض کیا کہ کتنی چیزیں آداب خلوت کے اندر مستحب ہیں اور کتنی چیزیں مکروہات ہیں، اور کون کون سی چیزیں انسان کے لیے واجبات میں سے شمار کی گئی ہیں۔ آج فصل ثالث کی ابتدا ہو رہی ہے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ الفصل الثالث فی کیفیتہ، تیسری فصل کیفیت وضو سے متعلق۔ وَيَجِبُ فِيهِ سَبْعَةُ اشیاء، اور وضو کے اندر 7 چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ یہ 7 چیزوں کا ہونا وضو کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ النیہ، پہلی منزل کے اوپر نیت ہے۔ مقارنہ لغسل الوجہ، جو چہرے کو دھوتے ہوئے ہو جانی چاہیے، یعنی کہ اس کا تقارن جو ہے، بس آخری حد یہی ہے کہ جب انسان چہرہ دھل رہا ہو تو اس وقت تک وہ نیت کر لے، مقارن ہو، ملی ہوئی ہو غسل وجہ سے، یعنی کہ چہرے کے دھونے سے۔ او لغسل الیدین المستحب، یہ کہ جب دونوں ہاتھ دھو رہا ہو، مگر دونوں ہاتھ جو دھو رہا ہو وہ واجبی نہیں جو چہرے کے بعد دھلتے ہیں، المستحب جو مستحب دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا گھٹے تک، تو اس غسل سے ملی ہوئی ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ وَإِسْتِدَامَتُهَا حُکْمًا حَتَّى يَفْرُغ، اور اس نیت کے اوپر بقا حکمی اعتبار سے ضروری ہے کہ انسان اگر دریافت کرے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو اس کو نیت یہی ہو، اس کو پتہ ہو، اس کو معلوم ہو، فوراً بے ساختہ کہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، تو نیت کے اوپر باقی رہنا بھی ضروری ہے، حتیٰ یفرغ، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے۔ تو پہلی منزل وضو کی کیفیت میں وجوبی اعتبار سے نیت۔ وغسل الوجہ، دوسری غسل وجہ ہے، چہرے کا دھلنا۔ من قصاص شعر الراس، کہاں سے؟ بالوں کے، سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر الی محاضر الشعر الذقن، کہاں تک؟ جہاں ٹھڈی کے جو شعر ہوتے ہیں، ٹھڈی کے جو بال ہوتے ہیں، ان کے انحدار تک، ان کی گہرائیوں تک، ان کے اندر تک، طولن، یہ طول لمبائی، اس لمبائی کے اندر بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر اور ٹھڈی تک، یہ آپ کو یہ ضروری ہے چہرے کا دھلنا۔ وما اشتملت علیہ الابہام والوسطی، اور جتنا حصہ انسان کی ہتھیلی کے اندر انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان میں آتا ہے، اتنا چوڑائی کے اندر ضروری ہے، یعنی کہ آپ اوپر سے لے کے نیچے تک، تو طول میں تو جہاں سے بال اگ رہے ہیں وہاں سے دھوئیں گے، اور لمبائی میں آپ کو ٹھڈی تک دھوئیں گے، اور چوڑائی کے اندر جو دھوئیں گے وہ اتنے چوڑائی ضروری ہے، واجب ہے کہ ایک انسان کی انگوٹھا اور درمیانی انگلی کے درمیان جتنی بھی جگہ آتی ہے اوپر سے نیچے تک، ان سب کو دھونا واجب ہے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ وغسل الیدین، یہ تیسری چیز ہے جو واجب ہے، دونوں ہاتھوں کا دھلنا، کہاں سے کہاں تک؟ من المرفقین الی اطراف الاصابع، کوہنی سے لے کر، دونوں کوہنیوں سے لے کر اور انگلیوں کے پوروں تک، یہ دھونا واجب ہے۔ ولو عکسا، لیکن اگر کوئی الٹا دھوتا ہے کہ انگلیوں سے دھونا شروع کرتا ہے اور کوہنی تک لے کے جاتا ہے، لم یجز، تو وہ چیز جائز نہیں ہے، یعنی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ ومسح بشرہ مقدم الراس او شعرہ، اور چوتھی چیز جو ہے وہ سر کے اگلے حصے کی کھال کا مسح، بشرہ کہتے ہیں کھال کو، یعنی کہ جو انسان کے سر کا سامنے کا حصہ ہے، اوپر کا حصہ ہے، مقدم راس جس کو کہتے ہیں، اس سر کے کھال کا مسح ضروری ہے۔ او شعرو، یہ اگر کھال نظر نہیں آ پا رہی، بڑی پریشانی ہے، تو اس کے جو شعر ہیں، اس کی جو بال ہیں ان کا، مگر کاہے سے ہوگا؟ بالبلل، اس تری سے ہوگا جو وضو کی تری موجود ہے۔ من غیر استئناف ماء جدید، بغیر نئے پانی کی طرف استئناف کرتے ہوئے، پلٹتے ہوئے، یعنی کہ اس سلسلے میں وہ کوئی نیا پانی نہیں لے گا، بلکہ ہاتھ میں جو رہنے والی بلل ہے اور تری موجود ہے، اسی تری سے سر کے اگلے حصے کی کھال کا مسح کرے گا، یا کہ اس کے بالوں کا مسح کرے گا۔ بے عقل ما یقع علیہ اسم المسح، اس میں ضروری یہ ہے کہ انسان کم سے کم اتنا مسح کرے گا، اتنا کم سے کم مسح کرے گا کہ جس کو مسح کہا جا سکتا ہو، یعنی کم سے کم اتنا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جناب علی، 4 چیزیں ہو گئیں۔ ومسح بشرۃ الرجلین، دونوں پاؤں کی
کھال کا بھی مسا اس کے اوپر واجب ہے. کہاں سے کہاں تک؟ من رؤوس الاصابع الی الکعبین، انگلیوں کے پوروں سے لے کر اور کعبین تک، وہ گھٹا جو اٹھا ہوا ہے اس حصے تک. وہ یجوز منکوسن، اس میں منکوس بھی جائز، نہیں الٹا بھی جائز. اگر کوئی اوپر سے نیچے کی طرف کر رہا ہے تو وہ بھی جائز ہے. 5 چیزیں مکمل ہو گئیں. والترتیب، نمبر 6 ترتیب ہے. ترتیب کیسے؟ کہ علامہ قلنا، جیسے ہم نے کہا ہے کہ پہلے نیت ہوگی، پھر غسل وجہ ہوگا، غسل وجہ، پھر غسل یدین، پھر مسح راس، پھر مسح رجلین. اسی طریقے سے طرح ہم نے کہا ہے اس طرح مسح ضروری ہے. والموالات، نمبر 7 پہ موالات ہے. موالات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی مطابعت الافعال بعضها لبعض من غیر تاخیر، تمام افعال میں مطابعت یعنی پے در پے کرنا بغیر کسی تاخیر کے. جیسے ہی غسل وجہ مکمل ہو جائے، چہرے کا دھلنا مکمل ہو جائے، فوراً ہاتھوں کو دھوئے گا. ہاتھوں کا دھلنا مکمل ہو جائے، سر کا مسح کرے گا. سر کا مسح مکمل ہو جائے، پیر کا مسح کرے گا، وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی افعال ہیں ان میں مطابعت ضروری ہے ایک کی دوسرے کے ساتھ، من غیر تاخیر، بغیر کسی تاخیر کے. تو یہ 7 چیزیں ہیں جو واجب ہیں جناب علی. ویستحب فیہ غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء، اور مستحب ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھل لے قبل ادخالہما، قبل اس کے کہ ان دونوں ہاتھوں کو داخل کرے الاناء، برتن کے اندر. چونکہ پہلے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے عرب کے اندر آج بھی دستور ہے، جو لوگ دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں یا اور ان جگہوں سے کہ جہاں برتن کا استعمال ہوتا ہے تو وہ بڑی تشت جیسی چیز کے اندر پانی آتا ہے، اس میں ہاتھ ڈال کے اس سے وضو کیا جاتا ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہو پائے، چونکہ پانی بہت کم وہاں پایا جاتا ہے. اگرچہ آج کے زمانے میں تو سب جگہ واش بیسن لگے ہوئے ہیں اور سب جگہ ٹنکیاں لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ دنیا کسی بھی کونے میں ہو، تو مسئلہ دوسرا ہے. لیکن چونکہ اس وقت پہلے برتن کے اندر پانی لایا اور پھر برتن میں ہاتھ دھلا جایا کرتا اسی کے اندر سے چہرے پر، چونکہ گرنے والا پانی بتایا جا چکا ہے آپ کو وہ طاہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے. لہذا اس منزل کے اوپر اگر کوئی ایسے برتن میں تشت وغیرہ میں وضو کر رہا ہے تو اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کا باہر، اس تشت سے باہر ہاتھ کا دھلنا مستحب ہے. یہ بات کہی گئی ہے. وہ یستحب فیہ ہے، اور وضو میں مستحب ہے غسل الیدین کہ دونوں ہاتھوں کو دھل دیا جائے قبل ادخالہما الاناء، قبل اس کے کہ اس کو برتن میں داخل کیا جائے، دونوں ہاتھوں کو. مرہ من حدث النوم والبول، مگر ایک مرتبہ دھونا مستحب ہے جب حدث نوم کا ہو، نیند کا ہو یا پیشاب کا ہو. اگر انسان نے پیشاب کیا ہے تو برتن میں داخل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ دھل لے، اور اگر اس نے سو کے اٹھا ہے تب بھی ایک مرتبہ دھل لے. وہ مرتین، اور 2 مرتبہ دھلنا اس کا مستحب ہے من الغائط، اگر وہ پخانہ کر کے آیا ہے، حدث غائط کا ہے. وثلاثا من الجنابہ، اور 3 مرتبہ دھلے اگر وہ غسل جنابت کرنے کے لیے آمادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ووضع الاناء علی الیمین، اور برتن کا داہنی طرف رکھنا یہ بھی مستحب ہے. والاغتراف بہا، اور اسے اغتراف کرنا، داہنی طرف سے چلو میں پانی لینا یہ مستحب ہے. والتسمیہ، بسم اللہ کہنا مستحب ہے. والمضمضہ، کلی کرنا مستحب ہے. والاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے. مگر یہ دونوں چیزیں جو ہیں ثلاثاً، 3 مرتبہ، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے. وہ تثنیۃ الغسلات، اور ہر عضو کو دھلنا. غسلہ مانے ایک مرتبہ دھلنا، نہ کہ چلو ڈالنا. غسلات نہیں، ایک مرتبہ دھلنا یہ واجب ہے. تثنیۃ الغسلات، 2 مرتبہ دھلنا یہ مستحب ہے. اور سمجھ میں آ گئی نا بات. اس کو ایک چلو یا 2 چلو ڈالنے کا مسئلہ نہیں ہے. ایک مرتبہ دھلنا یہ واجب ہے، دوسری بار دھلنا یہ مستحب ہے. مستحب تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو دھلنا تھا وہ دھلا جا چکا ہے. ووضع الماء فی غسل الیدین علی ظہر الذراعین والمرء علی باطنہما، اور پانی کا ڈالنا جب انسان ہاتھ دھل رہا ہو دونوں ہاتھوں کو تو اپنی جو کوہنی پہ ڈالے گا تو اس کے باہر کی طرف ڈالنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ باہر کی طرف ڈالنا، پانی کا ڈالنا غسل یدین میں ظہر ذراعین کے اوپر یہ مستحب ہے. والمرء علی باطنہما، اور عورتوں کا کوہنی کے اندر کی طرف پانی ڈالنا یہ مستحب ہے. یعنی مرد ڈالے گا تو پہلے آپ باہر کی طرف ڈالے گا، بعد میں اندر کی طرف، اور ڈالی پہلے اندر کی طرف بعد میں باہر کی طرف. وہ بالعکس فی الثانیہ، اور جب دوسری مرتبہ دھل رہا ہو تو الٹا کر دے کہ عورت پہلے
اندر کی طرف باہر کی طرف ڈالے گی، مرد اندر کی طرف ڈالے گا۔ والدعاء عند کل فعل، اور ہر فعل کے وقت جب بھی کوئی کام کر رہا ہو تو اس وقت اس کا دعا پڑھنا بھی مستحب ہے، یعنی کہ چہرہ دھلنا ہو چہرہ دھلنے کی دعا، ہاتھ دھل رہا ہو تو ہاتھ دھلنے کی دعا، مسح کر رہا ہو تو مسح کی دعا، جتنے بھی افعال ہیں ان تمام کی دعا پڑھنا اس کے لیے مستحب ہے۔ وَيُكْرَهُ التَّمَنُّلُ وَالِاسْتِعَانَةُ، دو چیزیں مکروہ ہیں۔ تمندل، مندیل، مندیل کہتے ہیں رومال کو، یعنی کہ تمندل کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو پوچھنا، جو وضو کیا ہے اس کو پوچھنا مکروہ ہے۔ والاستعانہ، اور کسی سے مدد لینا یہ بھی مکروہ ہے۔ وَيَحْرُمُ التَّوْلِيَّةُ، اور تولیت جو ہے، تولیت جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ دوسرے سے باقاعدہ تھما دینا، کہ آپ کے ہاتھ میں لوٹا دے دیا گیا، میں وضو کرنے لگا، یا میں کہوں کہ آپ ذرا میرا چہرہ دھل دیجئے، تو یہ سب کام کرنا حرام ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ مسائل، کچھ مسائل بھی ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ الاولی اے المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ، لا یجوز للمحدث مس کتابت القرآن، کسی محدث کے لیے جس کو حدث ہوا ہے کتابت قرآن کا مس کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ محدث کے لیے، جو بھی محدث ہے، چاہے وہ حدث اکبر کا محدث ہو چاہے حدث اصغر کا محدث ہو، کتابت قرآن کا مس کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ثانیہ، لو تیقن الحدث وشک فی الطہارہ تطہر، اگر کسی انسان کو حدث کا یقین ہو جائے اور طہارت میں شک ہو جائے تو ایسے انسان طہارت کرے گا۔ کیا مطلب؟ حدث کا اس پر یقین ہے کہ پیشاب کر کے آیا ہے، لیکن وضو کیا ہے نہیں کیا اس میں شک ہو رہا ہے، تو چونکہ ایک طرف یقین ہے ایک طرف شک ہے، شک ہے حدث میں، طہارت کے اندر شک ہے، معاف کیجیے گا، حدث میں یقین ہے، ایسی منزل پہ یقین کو یقین سے کاٹا جا سکتا ہے لیکن یقین کو شک کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، لہذا ایسی منزل میں تطہر، وہ وضو کرے گا فوراً، اس کے اوپر وضو کرنا ضروری ہے۔ الٹا کر دیجیے مسئلہ تھوڑا سا، اگر کسی انسان کو غسل جنابت کا یقین ہو اور اس کو شک ہو جائے آیا اس نے غسل جنابت کیا ہے نہیں کیا ہے، جنابت کا یقین ہے، غسل کا شک ہے، تطہر، فوراً غسل جنابت کر لے گا۔ وبالعکس لا یجب الطہارہ، لیکن اگر الٹا ہو جائے کسی انسان کو طہارت کا یقین ہو کہ اس کو یقین ہے، پتہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس نے وضو کیا تھا لیکن حدث کا شک ہو گیا کہ اس کو پیشاب کیا ہے نہیں کیا ہے، لا یجب الطہارہ، ایسے انسان کے اوپر طہارت کرنا واجب نہیں ہے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، لو شک فی شیء من افعال الوضوء، اگر کسی انسان کو افعال وضو میں سے کسی فعل میں شک پیدا ہو جائے، وہو علی حالہ، اور وہ وضو ہی کر رہا ہو، یعنی حالت وضو ہی میں ہو، اس منزل کے اوپر، اطاع بہ، تو جس میں شک ہوا ہے اس کو انجام دے گا، وبما بعدہ، اور جو اس کے بعد میں تمام افعال ہوں گے اس کے اندر۔ فرض کیجئے کسی انسان کو ہاتھ کے دھلنے میں شک ہو گیا اور وہ مسح کر رہا تھا، یعنی وضو ہی کے عالم میں تھا، فوراً وہ ہاتھ کو دھلے گا، داہنے ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر سر کا مسح کرے گا، پھر پیر کا مسح کرے گا۔ کوئی انسان پیر کا مسح کر رہا تھا، وضو کے عالم میں تھا، اس کو شک ہوا چہرہ دھلا نہیں دھلا ہے، فوراً وہ چہرے کو دھلے گا، دانا ہاتھ دھلے گا، بایاں ہاتھ دھلے گا، سر کا مسح کرے گا، پیر کا مسح کرے گا۔ بات واضح ہو گئی نا؟ وَلَوْ انصرفا، لیکن اگر کوئی وضو کر کے پلٹ چکا تھا، اب اس کو شک ہوا جناب سر کا مسح کیا تھا نہیں کیا تھا، لم یلتفت، تو وہ اپنے اس شک کی طرف ملتفت نہیں ہوگا۔ بات واضح ہو گئی؟ الباب الثالث انشاءاللہ العزیز بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔